یہ اشرافیہ کے لیے ترمیم لائی گئی، بدماشوں کے لیے یہ ترمیم لائی گئی، حکمرانوں کے لیے ترمیم لائی گئی، اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے ترمیم لائی گئی۔ اس کو لارا لگایا ہوا کہ تمہیں وزیر اعظم بنائیں گے۔ بلاول صاحب یہ دیکھ لو تمہارے ساتھ وہی نہ ہو جو فضل الرحمان صاحب کو لارا لگایا تھا کہ تمہیں صدر بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ عوام کی رائے عامہ سے آؤ، پاکستان نظریاتی پارٹی یہ الیکشن ہاری ہے نا، ہم اگلا بھی ہار جائیں گے، اس سے اگلا بھی ہار جائیں گے، لیکن اس انداز سے نہیں آنا چاہیں گے۔ اس انداز میں بے عزتی ہے، اس انداز میں کبھی اس کے بوٹ پالش کرو، کبھی اس کے کرو، کبھی اس کے کرو، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ نہ ہی شہباز شریف کی طرح ہم ڈگیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں گیٹ نمبر 4 کی طرف۔ ہم جب ملتے ہیں عزت دار طریقے سے، برابری کی سطح پہ ملتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان نظریاتی پارٹی خان باہر آئے گا، اس سے مذاکرات کر کے اس کے ساتھ چل سکتی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ انہوں نے تو 4 سال ملک پہ حکومت کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد اپنے آبائی وطن انگلستان چلے جانا ہوتا ہے۔ اب تو غریب کو لایا گیا، اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا، ترمیمیں لائی گئیں، اب اس کو ہٹا کے شاید بلاول کو لیں۔ نون لیگ واز یوزڈ جسٹ لائک اے ٹیشو پیپر اینڈ اٹ ول بی تھرون اوے، اینڈ میاں صاحب نوز دس فیکٹ۔ اور اب تو ان کے پاس بیانیہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ پہلے تو کہتے تو ووٹ کو عزت دو، اب تو اگر یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانہ لائیں گے نا، بیانیہ، عوام انہیں لتر مارے گی۔ ملک شہیر حیدر سیالوی ملک شہیر حیدر سیالوی تو وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے کیا مقصد تھا آج کے جلسے کا؟ ہم خود مختار پاکستان کی تحریک لے کے چلیں تاکہ ایک ایسا ملک بنے جو اپنے فیصلے خود کرے۔ اس وقت نوجوان انتہائی مایوس ہو چکا ہے۔ آپ نے یہاں پر دیکھا ہے یہ نوجوان اتنی تعداد میں نہ آتے اپنے خرچے پہ، بغیر بریانی کے، بغیر پانی کے گلاس کے، اگر یہ مایوس نہ ہوتے دوسری جماعتوں سے۔ انہیں قیادت کی صورت میں اپنے جیسے لوگ ملے ہیں جو ان کے ساتھ گھل مل سکتے ہیں، جن سے اگر کوئی ملنا چاہے تو اسے کوئی دھکا دینے والا نہ ہو، جن کا رہنما انہی کی طرف پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر کے ان تک پہنچتا ہو۔ تو یہ ایسا پاکستان وہی لوگ بنا سکتے ہیں جن کے اندر پاکستان کا درد ہو، جو پاکستان اپنے فیصلے خود کرے، جس کے فیصلے امریکہ نہ کرے، جس کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ نہ بنائے، پینٹاگون نہ بنائے، جس کی جو ہے وہ داخلہ پالیسی واشنگٹن نہ بنائے، جس کی اکانومی کی جو پالیسی ہے معیشت کی وہ IMF اور ورلڈ بینک نہ بنائے۔ اور یہ پاکستان ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ سر 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اور سب نے دیکھا کیسے ہوئی ہے، اور بہت سارے سینیٹر نے یہ بولا کہ زور و زبردستی سے ہمیں لایا گیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں آپ کو سمپلی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، 26ویں آئینی ترمیم میں عوام کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ اشرافیہ کے لیے ترمیم لائی گئی، بدماشوں کے لیے یہ ترمیم لائی گئی، حکمرانوں کے لیے ترمیم لائی گئی، اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے ترمیم لائی گئی۔ اس میں نہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ تھا، نہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کچھ تھا، نہ ملک کی آزاد عدلیہ کے لیے کچھ تھا، نہ ملک کی آزاد خارجہ پالیسی کے لیے کچھ تھا، نہ ملک کی خود مختاری کے لیے کچھ تھا۔ تو پھر اس سے ہمارا کیا لینا دینا اس ترمیم سے؟ سر بلاول صاحب کا کہنا ہے قاضی صاحب کی وجہ سے یہ ہوئی ہے ترمیم پوری، اور قاضی صاحب کی آج ہو گئی ہے جی ریٹائرمنٹ۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جن لوگوں کے پیچھے لڑتے رہتے ہیں، اینڈ پہ ان لوگوں نے بھی انہیں جھنڈیاں کرانی ہیں۔ اس کو لارا لگایا ہوا کہ تمہیں وزیر اعظم بنائیں گے۔ بلاول صاحب یہ دیکھ لو تمہارے ساتھ وہی نہ ہو جو فضل الرحمان صاحب کو لارا لگایا تھا کہ تمہیں صدر بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ عوام کی رائے عامہ سے آؤ، پاکستان نظریاتی پارٹی یہ الیکشن ہاری ہے نا، ہم اگلا بھی ہار جائیں گے، اس سے اگلا بھی ہار جائیں گے، لیکن اس انداز سے نہیں آنا چاہیں گے۔ اس انداز میں بے عزتی ہے، اس انداز میں کبھی اس کے بوٹ پالش کرو، کبھی اس کے کرو، کبھی اس کے کرو، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ نہ ہی شہباز شریف کی طرح ہم ڈگیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں گیٹ نمبر 4 کی طرف۔ ہم جب ملتے ہیں عزت دار طریقے سے، برابری کی سطح پہ ملتے ہیں، تبھی وہ اگلا بندہ بھی ہمیں عزت دیتا ہے، تبھی وہ اگلا بندہ بھی ہمارا ماتھا چومتا ہے۔ وہ نہیں کہتا وہ ادھر آؤ، اس طرح کر دو، اس طرح کر دو۔ یہ صرف میاں اور زرداری کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ کونسلر بھی نہیں ہیں، ہمیں عزت ملتی ہے ہر جگہ پہ۔ کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ ہم نے ان سے بھیک نہیں مانگی، ہم نے انہیں بھائی کہا ہے، ہم نے انہیں سینے سے لگایا، ہم نے وردی کی عزت کی ہے، ہم نے ان کی طرف بوٹ نہیں چاٹے۔ سر آخری سوال، ایک مخصوص پارٹی کا کہنا ہے کہ ہمیں کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے پنجاب کے اندر، اسپیشلی PTI کا کہنا ہے، PTI کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے پہلے تو PTI نے عمران خان کو کھڈے لگایا ہوا ہے۔ PTI کی موجودہ قیادت وہی خان کے ساتھ کر رہی ہے جو MKM کی موجودہ قیادت نے الطاف حسین کے ساتھ کیا تھا۔ یہ لوگ اپنے پارٹی قائد کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، یہ سارے ٹکے مار اکٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں خان کے ساتھ۔ یہ اپنی عوام کو سڑک پہ نکال کے ڈی چوک لا کے 5400 PTI کا کارکن انہوں نے گرفتار کروایا ہے، اور خود یہ بھاگ جاتے ہیں KP ہاؤس میں واپس۔ لہٰذا پاکستان نظریاتی پارٹی خان باہر آئے گا، اس سے مذاکرات کر کے اس کے ساتھ چل سکتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ میاں صاحب چلے گئے باہر؟ بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انہوں نے تو 4 سال ملک پہ حکومت کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد اپنے آبائی وطن انگلستان چلے جانا ہوتا ہے۔ اب تو غریب کو لایا گیا، اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا، ترمیمیں لائی گئیں، اب اس کو ہٹا کے شاید بلاول کو لیں۔ نون لیگ واز یوزڈ جسٹ لائک اے ٹیشو پیپر اینڈ اٹ ول بی تھرون اوے، اینڈ میاں صاحب نوز دس فیکٹ۔ اور
اب تو ان کے پاس بیانیہ بھی کوئی نہیں ہوگا. پہلے تو کہتے تو ووٹ کو عزت دو. اب تو اگر یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانہ لائیں گے نا, بیانیہ, عوام انہیں لتر مارے گی. ملک شہیر حیدر سیالوی ملک شہیر حیدر سیالوی. تو یہ بیانیے کے بغیر جماعتیں بنی ہیں. ماضی میں بھی جو جماعتیں بنوائی گئیں بغیر بیانیے کے, استحکام پاکستان پارٹی ہو یا پرویز خٹک کی پارٹی ہو یا ابھی شاہد خاقان عباسی کی پارٹی ہو, ان سب کی سیاست دفن ہو چکی ہے. یہ لوگ شاید بہت اچھے ہوں گے لیکن بغیر نظریات کے کبھی بھی سیاسی جماعتیں نہیں چلتی ہیں. قومیں بھی نظریات سے بنتی ہیں اور قومیں چلتی بھی نظریات سے. سر بہت شکریہ آپ کا سر.